بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے ہمیشہ وہ طلب کیا کرو جو تمہارے حق میں بہتر ہو، تاکہ وہ جو تم چاہتے ہو سکتا ہے تمہاری چاہت بہت کم ہو اور تمہارا حق بہت زیادہ ہو۔ جہاں بولنا نہ ہو وہاں خاموش رہنا آدمی کے لیے زبردست زینت ہے۔ جب اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل تم تک پہنچے تو اس پر فوراً عمل پیرا ہو جاؤ۔ جب تک تم دنیا سے اپنا رخ نہیں پھیر لوگے اس وقت تک تمہارے دلوں کے لیے ایمان کی مٹھاس کا احساس حرام ہوگا۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو دنیا سے آنکھ بند کر لو، کیونکہ یہی وہ رکھنا ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ جس نے پہچان اور معرفت حاصل کیے بغیر زندگی گزاری، اگرچہ وہ کتنا ہی قابل اور ہوشیار ہو، اس نے دنیا کی زندگی بھی فضول گواہی اور آخرت کا توشہ بھی حاصل نہیں کیا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، اور دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ اچھے لفظ تخلیق کرنے کے ساتھ ساتھ اچھے رویے بھی تخلیق کرنے چاہیے۔ لفظ کتابوں میں زندہ رہتے ہیں اور رویے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ احسان کرنے والے سے برا گمان رکھنا بدترین گناہ اور زیادہ قابل نفرت ظلم ہے۔ سلامتی کے 10 جز ہیں، ان میں سے 9 خاموشی میں ہیں، اللہ کے ذکر کے علاوہ، اور 1 جز بے وقوفوں کے ساتھ نہیں بیٹھنے میں ہے۔ اے لوگو، لازم ہے کہ خدا تمہیں نعمت کی فراوانی کے وقت اسی طرح خوفزدہ دیکھے جس طرح وہ تمہیں سزا کے وقت خوفزدہ دیکھتا ہے۔ یقیناً خدا شور و غل کرنے، مال کو ضائع کرنے اور زیادہ خواہش کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر دولت مند بننا چاہتے ہو تو اپنے دل سے دولت کی خواہش کو جلا ڈالو۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں خدا کی صحبت کی خواہش مند ہو تو سکون، خاموشی اور گونگا رہنا لازم جانو۔ جب تک زمین میں ایک شخص بھی ایسا ہے کہ جس کا تیرے دل میں خوف ہو یا اس سے کسی قسم کی امید ہو، اس وقت تک تیرا ایمان کامل نہیں۔ نیک عمل وہ ہیں جس میں لوگوں کی تعریف کی امید نہ رکھی جائے۔ جس کی ذات سے مخلوق کو فائدہ پہنچے وہی اللہ کو پیارا ہے۔ تم مشغول ہو ایسی چیز کے جمع کرنے میں جس کو کھا نہ سکو گے، آرزو رکھتے ہو ایسی چیزوں کی جن کو پا نہ سکو گے، تعمیر کرتے ہو ایسے مکان کی جس میں بس نہ سکو گے۔ معافی کا طلب گلے لگانا نہیں، بلکہ یہ وعدہ کرنا ہے کہ جو تکلیف اس نے مجھے دی میں نے اس کو نہیں دینی۔ کسی مخلوق کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ سب بے بس ہیں، وہ سب بے بس ہیں۔ کیا بادشاہ، کیا امیر، کیا غریب، وہ سب اللہ کی طاقت کے قیدی ہیں۔ ان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جیسے چاہے انہیں موڑتا ہے۔ دنیا کے بازار سے صرف وہی مال خریدو جو آخرت میں کام آئے۔ دل عام ہے، کسی شمار میں نہیں گنا جاتا، سنسان ہے، ویران ہے، شیطان کا گھر یعنی اس کا مسکن ہے۔ لیکن اسی دل میں جب اللہ اپنا مقام بنا لیتا ہے، یہ دل عرش بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی اور عرش پر مقیم نہیں ہو سکتا۔ اگر تیری منزل میں غیبت نہ ہوتی، کیا بتاؤں کہ تو کیا ہوتا؟ مقبول الاسلام اور مقبول عام، تیری غیبت نے تجھے کہیں کا بھی نہیں چھوڑا۔ اگر کوئی کچھ بھی نہ پڑھے، صرف خاموش رہے اور خاموشی پر جمع رہے، کافی ہیں جو خاموش عین ذکر ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا خاموش رہنا اور خاموشی پر جمے رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، اور کھلے ہوئے دروازے کو بند کرنا اور بند کیے ہوئے دروازوں کو کھولنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، یہ بڑے کاموں میں سے ہیں۔ ذکر سے اطمینان اور گناہ سے خوف اور غم پیدا ہوتا ہے۔ زندگی کو پیدا کرنے والے نے ایک نقش تمہارے گلے میں لٹکائے رکھنے کا حکم دیا اور تاکید کی کہ اسے کبھی مت اتارنا، ہر مصیبت اور وبا سے محفوظ رہو گے، اور یہ نقش صرف اللہ کا ذکر ہے، جس نے ذکر کیا وہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت اختیار کر اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکا دے، اور اپنی تمام ضرورتوں کو اس کے سامنے پیش کر، اور کوئی عمل اپنے نفس کے لیے نہ کر، اور اس سے ملاقات افلاس کے قدموں پر کر۔ اے ابن آدم، تو کون ہے؟ تو ایک ذلیل اور حقیر پانی سے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے تو اپنی حقیقت کو پہچان، اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کر اور اس کے سامنے جھک جا۔ جب تیرے پاس تقویٰ نہیں
تو اللہ تعالیٰ اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک تیری کوئی عزت نہیں ہے۔ جس کو تنہائی میں تقویٰ حاصل نہ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی شخص کے دل میں ٹھہر جاتی ہے تو بندہ اس سے مانوس ہو جاتا ہے اور اس چیز کو دشمن سمجھنے لگتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے غافل کر دے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بھوکا رہنے کے بہت سے فضائل بیان کرتے ہیں۔ جب آپ سے وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا، اگر فرعون بھوکا رہتا تو یہ نہ کہتا کہ میں رب ہوں، اور اگر قارون بھوکا رہتا تو بغاوت نہ کرتا۔ نفس کی بے آرامی اور بے قدری دل کی پیدائش کا واحد ذریعہ ہے۔ نفس جب اللہ کی راہ میں بے آرام ہو جاتا ہے، بے قدر ہو جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے سویا ہوا دل بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کے لیے بے آرام رہنا ہمیشہ کی راحت ہے۔ احسان کیے جاؤ، نیک لوگ تمہارے شکر گزار ہوں گے اور برے لوگوں کی رائے بدل جائے گی۔